کامیاب ہونا یہ ناممکن ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وسیلہ تلاش کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اور یہ چیز ذہن کے اندر رکھیں کہ ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ سارے کام اللہ ہی کرتا ہے، اس کے حکم کے بغیر، اس کی منشا و مرضی کے بغیر ایک پتا بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا۔ اور ساری کائنات اگر ایک طرف ہو جائے اور وہ کسی کام کو کرنا چاہے اور اس کی مرضی شامل حال نہ ہو تو سب مل کر بھی اس کام کو نہیں کر سکتے۔ اور اسی طرح اگر وہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لے تو ساری کائنات اسے روکنے کی کوشش بھی کرے تو ان کے روکنے کے باوجود وہ رک نہیں سکتا۔ یہ ہمارا نظریہ ہے۔ ہم کہتے ہیں سارے کام وہی کرتا ہے، رزق وہی عطا کرتا ہے، علم وہی دینے والا ہے، کائنات کی ہر نعمت وہی عطا کرتا ہے۔ اور جو کچھ کسی کو ملا ہے، جو کچھ کسی کو مل رہا ہے یا جو کچھ کسی کو ملنا ہے وہ عطا کرتا ہے تو ملتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب عطا اسی نے کرنا ہے، دینا اسی نے ہے، منشا مرضی اسی کی چلتی ہے، تو پھر یہ صالحین کا وسیلہ کیوں پیش کیا جاتا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ صالحین جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کو اس کا قرب حاصل ہے، ان کو اس کی معرفت حاصل ہے، اور ہم جیسے گناہگاروں کو جب اس تک پہنچنا ہوتا ہے تو پھر ایسے واسطے تلاش کرتے ہیں، ایسے وسیلے تلاش کرتے ہیں کہ جن کا ان کے ساتھ تعلق ہو اور اس کی ذات تک وہ پہنچا دیں، ان نفوس قدسیہ کو وسیلہ بنایا جاتا ہے۔ یعنی آپ جب کسی ہستی کو وسیلہ بناتے ہیں تو وسیلہ بنانے کا مین مقصد ہی یہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا کہ خدا نے کوئی نہیں دینا، یہ اپنی طرف سے دے گا، نہیں، ایسا کوئی نہیں۔ کائنات کے اندر کوئی ایسا پیدا ہی نہیں ہوا کہ جو اپنی طرف سے دے، جو بھی دیتا ہے لے کر اسی سے دیتا ہے۔ ان لوگوں کو اس کا قرب حاصل ہے اور ان کی سنتا وہ سب کی ہے، سب کی سنتا ہے، لیکن چونکہ یہ اللہ کے محبوب ہیں تو محبوبوں کی مان جلدی جاتا ہے، سنتا سب کی ہے۔ سننے میں جو شک کرے وہ تو دائرہ اسلام سے خارج ہے کہ وہ
ہماری نہیں سنتا، سنتا سب کی ہے، اور یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ وہ سب کی سن رہا ہے، سب کو دیکھ رہا ہے۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ سب کی سننے کے باوجود ان نیک لوگوں کی طرف رجوع اس لیے کیا جاتا ہے کہ چونکہ وہ اس کے محبوب ہیں، وہ اس کے قرب والے بندے ہیں، ان کو اس کا قرب اور اس کی معرفت حاصل ہے۔ سنتا وہ سب کی ہے لیکن مانتا وہ ان کی جلدی ہے، تو جن کی جلدی مانتا ہے ان کے وسیلے سے ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اگرچہ گناہگار ہیں، ہمارے اعمال کو نہ دیکھ، ہماری ذات کو نہ دیکھ، ہم جن کی بات کر رہے ہیں وہ تو تیرے محبوب ہیں، وہ تو تیرے پسندیدہ بندے ہیں، لہذا ہمیں ان کے وسیلے سے جس طرح ان پر تو نے کرم فرمایا اس طرح ہمارے اوپر بھی کرم فرما۔ اب وسیلہ کا مطلب کیا ہے؟ اہل لغت نے اس کا مطلب کیا بیان کیا؟ لسان العرب کے اندر جو لغت کی مشہور ترین کتب میں جس کا شمار ہوتا ہے، اس میں اس چیز کو یوں بیان کیا گیا کہ الوسیلۃ فی الاصل ما يتوسل به الى الشریع ويتقرب به الیہ، یعنی جس چیز کے ذریعے کسی تک پہنچا جائے اس کا قرب حاصل ہو، اسے وسیلہ کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ جس چیز کو ذریعہ بنا کر کسی کا قرب حاصل کریں تو جو چیز کسی کے قرب کا ذریعہ بنتی ہے اسی کو وسیلہ کہا جاتا ہے۔ تو نبی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے کہ نہیں؟ اس سوال یہ پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے کہ نہیں؟ کیا نبیوں نے لوگوں کو اللہ سے دور کیا یا اللہ کے قریب کیا؟ اگر نبی مخلوق کو اللہ کے قریب نہیں کرتے تو پھر تو ان کے آنے کا مقصد ہی کوئی نہیں۔ نبی آتے ہی اس لیے ہے کہ وہ مخلوق جو اس سے دور ہو چکی ہے اس کو پکڑ کے اس کے قریب کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضور کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو۔ کون سی نعمت؟ یا اللہ کس نعمت کی بات کرتا ہے؟ وَإِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اس اللہ کی نعمت نے آ کر تمہارے درمیان محبت میں بدل دی وہ جو تمہاری نفرتیں تھیں۔ تمہاری نفرتوں کو جس نے محبتوں میں بدلا ہے نا، اس نعمت کو یاد کرو۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اس اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جس کی وجہ سے تم جو ایک دوسرے کے دشمن تھے بھائی بھائی بن گئے ہو، جس نے دشمنوں کو بھی آپس میں بھائی بھائی بنا دیا ہے، اس اللہ کی نعمت کو یاد کرو۔ یا اللہ اور کیا؟ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، اس نے تمہیں وہاں سے بچا لیا، اس نے تمہیں وہاں سے بچا لیا ہے۔ تو نبی ہوتا ہی وہ ہے کہ مخلوق اگر گمراہی میں پڑی ہو تو اس کو وہاں سے نکال کر اللہ کے قریب کر دیتا ہے۔ اب جو لوگ جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے ان کو جہنم کے کنارے سے کھینچ کر جنت کا حقدار کس نے بنایا؟ انہوں نے حضور کا کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے، حضور کے قریب آئے۔ بھائی جنت کا حقدار ابو جہل تو نہیں نہ بنا،
جنت کا حقدار ابو لہب تو نہیں بنا، کوئی اور کافر جو جنت کا حقدار بنا ہو اس کا آپ نام لے لیں، بے شک مصطفیٰ کا برادری کا کیوں نہ ہو، مصطفیٰ کے خاندان کا کیوں نہ ہو، اگر کافر ہے تو جنت کا حقدار کیوں نہیں بنا؟ ابو بکر جنت کے حقدار کیوں بن گئے؟ عمر فاروق جنت کے حقدار کیوں بن گئے؟ عثمان غنی، مولا علی جنت کے حقدار کیوں بن گئے؟ تو جواب یہی ملتا ہے کہ جن کو مصطفیٰ نے دعوت اسلام پیش کی اور انہوں نے مصطفیٰ کی دعوت کو قبول کیا اور وہ راستہ چھوڑ کر جو رب سے دور کرنے والا تھا وہ راستہ اختیار کر لیا جو رب کے قریب کرتا تھا، جو رب کے قریب کرنے والے راستے پر نبی کے کہنے کے مطابق چل پڑے، کوئی ابو بکر بن گیا، کوئی عمر بن گیا، کسی کو نبی نے عثمان، کسی کو علی بنا دیا، تو پتہ یہ چلا کہ نبی مخلوق کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے آتا ہے۔ اور وسیلہ کی جو تعریف صاحب لسان العرب نے کی ہے، اس نے یہی کہا ہے کہ جو چیز تمہیں اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ بنے اس کو وسیلہ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کائنات کا سب سے بڑا وسیلہ ہے یہ حضور کی ذات، اور اس وسیلے کے بغیر تو کچھ ہے ہی نہیں، اس وسیلے کے بغیر تو بات ہی نہیں بنتی۔ اور یہاں پر یہ بات ذہن کے اندر رکھیں، اللہ تعالیٰ نے کائنات کا ایک ایسا نظام رکھا ہے کہ جس میں اگر ان چیزوں پر غور کیا جائے تو یہ بات بالکل سمجھ آ جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، ہم نے آدم علیہ السلام کو کچھ کلمات سکھائے، یا آدم علیہ السلام نے کچھ کلمات سیکھ لیے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کلمات کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا۔ اب اس فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اس کی تفسیر میں عظیم محدث حضرت علامہ عبدالعزیز محدث دہلوی آپ فرماتے ہیں تفسیر عزیزی کے اندر کہ آدم علیہ السلام نے وہ کون سے کلمات سیکھے، کون سے کلمات تھے جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی اللہ نے توبہ کو قبول کیا؟ قرآن نے یہ تو کہا کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ، آدم علیہ السلام نے کچھ کلمات سیکھ لیے اور ان کلمات کی برکت سے اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کر لیا۔ وہ آدم علیہ السلام جو کئی سالوں تک روتے رہے، بعض روایت کے اندر آتا ہے 500 سال تک، تو 500 سال تک رونے کے بعد آدم علیہ السلام نے وہ کون سے کلمے سیکھے کہ جن کلمات کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کر لیا۔ تو حضرت علامہ عبدالعزیز محدث دہلوی تفسیر عزیزی کے اندر اور امام ابو نعیم نے اس کو نقل کیا۔ آپ فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کا وسیلہ آدم علیہ السلام نے پیش کیا اور کہا کہ اے میرے رب، میں تجھے حضور کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے التجا کرتا ہوں کہ تو مجھے بخش دے۔ بس آدم علیہ السلام نے جب حضور کی ذات کا توسل اور وسیلہ پیش کیا نا، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ کائنات کا سب سے بڑا
جو وسیلہ جس ہستی کو بنایا گیا ہے وہ حضور کی ذات ہے، اور یہ ایسی ذات ہے کہ جن کا وسیلہ صرف امتیں نہیں پیش کرتی بلکہ نبیوں نے بھی اس ذات کا وسیلہ پیش کیا. اور بعض مورخین نے تو یہاں تک بات لکھی ہے کہ اس دن آدم علیہ السلام نے جو کلمات سیکھے نا، اور جن کلمات کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا گیا، تو ان میں لکھا کہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں حضور کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کا وسیلہ پیش کیا، مولا کائنات علی المرتضی شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وسیلہ پیش کیا، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا آپ کا وسیلہ پیش کیا، اور حضرت سیدنا امام حسن مجتبی اور حضرت سیدنا امام حسین سید الشہداء، ان دو ہستیوں کا وسیلہ، یعنی جن کو ہم پنج تن پاک کہتے ہیں نا، ان 5 نفوس قدسیہ کا وسیلہ آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا، تو اللہ نے آپ کی توبہ کو قبول فرمایا. اس کا مطلب ہے کہ وسیلہ تو اللہ کے نبی بھی پیش کر رہے ہیں. تو وسیلہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے اندر کوئی قباحت ہو، کوئی برائی ہو، بلکہ اگر معاملات نہ سلجھ رہے ہوں تو اللہ کے محبوبوں کو وسیلہ بنا کر اس کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو وہ ذات اپنی محبوبوں کی وجہ سے وہ بات جو نہیں بن رہی ان کے وسیلے کی وجہ سے وہ بات بھی بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے کو قبول کر لیتا ہے. اور صاحب ریاض النظرہ علامہ طبری نے بڑی خوبصورت بات لکھی، فرمایا ایک تو آدم علیہ السلام نے 5 تن پاک کا وسیلہ پیش کیا، ایک 5 وہ ہستیاں ہیں جن کا آدم علیہ السلام نے وسیلہ پیش کیا، اور ایک علامہ طبری لکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے جن 5 ہستیوں کا وسیلہ پیش کیا ان میں ایک حضور کی ذات ہے کہ مولا تجھے حضور کا واسطہ ہے، دوسری حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے، تیسرا حضرت فاروق اعظم کی ذات ہے، چوتھا حضرت عثمان کی ذات ہے، 5ویں حضرت مولا علی کی ذات ہے. فرمایا ان حضور کے 4 یاروں اور 5واں حضور کا وسیلہ پیش کیا تو اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمایا. یعنی مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی حضرت آدم علیہ السلام، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں جب مصطفیٰ کی آل اور مصطفیٰ کے یاروں کا وسیلہ پیش کیا ہے تو اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرما دیا. اندازہ لگائے کہ اگر نیک لوگوں کا وسیلہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا تو پھر آدم علیہ السلام کو حضرت ابو بکر کا، حضرت عمر کا، حضرت عثمان کا، مولا علی کا، سیدہ فاطمہ کا، حضرت امام حسن امام حسین کا وسیلہ پیش کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور وسیلہ پیش کرنے کے بعد آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کر دیا گیا. اگر یہ غلط بات تھی تو اللہ منع کر دیتا کہ آدم پہلے ہی میری بارگاہ میں توبہ کر رہے ہو، اوپر سے پھر وسیلہ بھی پیش کر رہے ہو، تو یہ اگر پیش کرو گے تو میں تمہاری توبہ کو قبول نہیں کروں گا. نہ اس نے منع کیا ہے اور آدم علیہ السلام کی توبہ بلکہ قبول کر لی ہے، اور قبول کر کے بتا دیا ہے کہ جو کام ڈائریکٹ نہیں بنتے نا وہ کسی اللہ کے محبوب کا وسیلہ دیا جائے تو وہ کام بھی بن جایا کرتے ہیں، وہ معاملات بھی سلجھ جایا کرتے ہیں. اور یہ بات ذہن کے اندر رکھیں کہ قرآن مجید کے اندر اس چیز کا تذکرہ موجود ہے. پہلا پارہ ہے سورہ بقرہ ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَقَالُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. وہ اس سے پہلے فتح مانگتے تھے
کافروں پر آپ کے وسیلے سے۔ اچھا، چونکہ یہودیوں نے اپنی کتاب کے اندر تورات میں اور عیسائیوں نے انجیل کے اندر حضور کی آمد کا تذکرہ پڑھ لیا تھا، انہیں یہ پتا تھا کہ حضور کا ذکر کہاں کہاں موجود ہے، وہ جانتے تھے کہ حضور نے آنا ہے۔ اب ایسے ہوتا تھا کہ چونکہ حضور کی آمد سے پہلے کی یہ بات ہے، ابھی حضور اس جہان میں تشریف نہیں لائے، حضور کی آمد سے پہلے یہودی یا عیسائی وہ جب مشرکوں سے ان کی جنگ ہوتی تھی نا، مشرکوں سے جب وہ جنگ کیا کرتے تھے، ان کی لڑائی ہوتی تھی مشرکوں کے ساتھ، تو جب دیکھتے کہ جنگ کا پانسا پلٹ گیا، ان کو شکست ہونے لگی ہے، مشرک ان پر حاوی آ گئے ہیں، تو وہ یہودی ہوتے یا عیسائی ہوتے جو بھی ہوتے، وہ پھر اپنی کتاب کھول لیتے، یہودی تورات کھول لیتے، عیسائی اپنی انجیل کھول لیتے، ان کی انجیل میں جہاں حضور کا ذکر موجود ہوتا وہ وہاں پہ ہاتھ رکھ لیتے، عیسائیوں یہودیوں کی تورات میں جہاں حضور کا ذکر ہوتا وہ وہاں پہ ہاتھ رکھ لیتے، اور اس پر ہاتھ رکھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرتے، فرماتے اللہم انا نسألک بحق نبیک الذی وعدتنا ان تبعثہ فی آخر الزمان۔ وہ کہتے ہیں کہ مولا ہم تجھے تیرے نبی کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، ہم تجھ سے ان مشرکین پر فتح طلب کرتے ہیں تیرے نبی کے وسیلے سے۔ کس نبی کے وسیلے سے؟ فرمایا الذی وعدتنا، جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، ان تبعثہ، کہ تو اسے مبعوث کرے گا، فی آخر الزمان، آخری زمانے میں، ان تنصرنا، ہماری مدد فرما، الیوم، آج کے دن، علی عدونا فینصرونا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دشمنوں کے مقابلے میں اس نام کے وسیلے سے، اس نبی کے وسیلے سے، اس ہستی کے وسیلے سے مولا ہماری مدد فرما۔ اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں، تفسیر روح المعانی کے اندر بھی یہ موجود ہے، اور صاحب تفسیر قرطبی نے یہ بات لکھی ہے کہ جب وہ دعا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد کر دیا کرتا۔ اب وسیلہ دینے والے کون ہیں؟ یہودی۔ وسیلہ کس نے پیش کیا؟ عیسائیوں نے۔ اور فتح کس پر مانگی؟ مشرکین پر۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور اللہ تعالیٰ نے حضور کے وسیلے سے انہیں فتح دیا۔ ابھی حضور آئے نہیں، ابھی حضور اس جہان میں جلوہ گر نہیں ہوئے، لیکن اس کے باوجود حضور کی آمد سے پہلے وہ حضور کے وسیلے سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ ان کی دعاؤں کو قبول کرے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر حضور پہلے موجود نہیں تھے، سمجھ آ رہی ہے؟ اگر حضور حضرت سیدہ آمنہ کے گھر پیدا ہوئے، اس سے پہلے حضور موجود نہیں تھے، تو ان کی کتابوں میں ذکر کس کا ہے؟ آدم علیہ السلام نے وسیلہ کس نام کا دیا ہے؟ وہ اپنی کتابوں میں اس ہستی کے ذکر پر ہاتھ رکھے وسیلہ کس کا پیش کرتے ہیں؟ اگر کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ اس کا واسطہ وسیلہ دینے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس کا مطلب ہے یہ تو یہودی بھی مانتے تھے کہ حضور آئیں گے آخری زمانے میں۔ اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں جو انہوں نے ذکر کیا نا، انہوں نے یہ کہا کہ ان تبعثہ، وہ نبی مبعوث ہوگا آخری زمانے میں، یہ نہیں کہا کہ وہ نبی پیدا ہوگا آخری زمانے میں، کیونکہ حضور کی یہ نہیں کہا کہ اس کی تخلیق ہوگی آخری زمانے میں، کیونکہ تخلیق تو ہو چکی ہے جب آدم بھی پیدا نہیں ہوا، تخلیق تو وہ تب ہو چکے ہیں جب ابھی جبریل بھی پیدا نہیں ہوا، تخلیق تو وہ تب ہو چکے ہیں جب کائنات کے اندر کچھ بھی نہیں تھا،
وہ کسی نے کہا نا کہ حضور کب سے ہے؟ فرمایا جب تمہاری کب بھی نہیں تھی حضور تب سے ہے. نہ تمہاری کب تھی نہ تب تھی نہ اب تھی نہ جب تھی نہ شجر تھا نہ شمس تھا نہ قمر تھا نہ شجر تھا نہ حجر تھا نہ نباتات تھے نہ جمادات تھے نہ حیوانات تھے نہ کل کائنات تھی. فرمایا کچھ نہ تھا یا خدا تھا یا محمد مصطفیٰ. یہ تو باتیں بعد کی ہے نا, یہ تو معاملات بعد کے ہیں. فرمایا کہ حضور اس وقت سے نبی ہیں. کن تو نبی و آدم بین الروح والجسد. ابھی آدم علیہ السلام آب و گل کے منازل کو طے کر رہے ہیں. حضور اس وقت بھی اللہ کے نبی ہو چکے تھے. حضور اس وقت بھی اللہ کی بارگاہ میں مرتبہ نبوت پر فائز. اور جب آدم علیہ السلام آنکھ کھول رہے ہیں تو آدم علیہ السلام نے آنکھ کھولتے ہی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو صحیح نا آدم علیہ السلام سے کہ تم نے یہ وسیلہ جو پیش کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کا, تو تمہیں کس نے بتایا کہ محمد بھی ہے؟ تمہیں کس نے محمد کی خبر دی ہے؟ فرمایا یا اللہ جس دن تو نے مجھے پیدا کیا میرے اندر روح پھونکی گئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہمارا فخر فیہ من روحی. آدم علیہ السلام میں ہم نے اپنی روح پھونکی. یہ آدم علیہ السلام کی شان ہے. فخر فیہ من روحی, ہم نے آدم علیہ السلام میں اپنی روح پھونکی. اور جس میں اپنی روح پھونکی گئی نا وہ پھر ہستی اللہ تعالیٰ کو منظور یہی تھا. اور میں آدم تیری آنکھ کھولے تو میرے یار کے نام پر پڑے نظر دے. اب فرماتے جب میری روح پھونکی گئی نا, میرے جسم میں روح آئی, کہتے میری آنکھ کھلی اور میں نے عرش پر تیرے نام کے ساتھ جس ہستی کا نام دیکھا ہے میں سمجھ گیا تھا کہ یہ ہستی تو جو بڑی محبوب ہے کہ جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہوا. تو ابھی آدم پیدا ہو رہے ہیں, ان کے کلمے اللہ کے عرش پر پہلے لکھے جاتے ہیں. آپ نے علماء سے سن رکھا ہے کہ جنت کے جتنے درخت ہیں ہر درخت کے پتے پر حضور کا نام لکھا ہوا ہے. یہ سنا علماء سے. آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کیا گیا جنت میں موجود تھی نا, اس لیے آدم علیہ السلام کو جنت میں بھیجا گیا تھا. ایسا تو نہیں کیا بھائی اس وقت صرف پلاٹ ہو, بعد میں جو ہے تعمیر ہوئی. جنت ساری بناؤ سنگار کے ساتھ, ساری سجاوٹ کے ساتھ. ایسا بھی نہیں ہے کہ درخت بعد میں لگائے گئے. تو جنت کے سارے بناؤ سنگار ہو چکے تھے, درخت لگ چکے تھے, درختوں پر پھل بھی آ چکے تھے, پتے سارا کچھ ثمرات آئے ہوئے تھے. اور اگر پتے موجود تھے تو پتوں پر کسی کا نام بھی تھا. تو آدم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, جنت کے پتے پتے پر حضور کا ذکر موجود تھا, حضور کا نام موجود تھا. اور بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ ہستی ہے کہ جن کا یہودی بھی اپنا مقصد نکالنے کے لیے وسیلہ پیش کرتے ہیں. عیسائیوں نے حضور کا وسیلہ پیش کیا ہے. اور مزے کی بات یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وہ فتح مانگتے تھے حضور کی بات کر کے تو میں انہیں فتح بھی دے دیتا تھا. اب یہودی اس قابل ہیں کہ ان کی بات سنی جائے؟ نہیں. عیسائی اس قابل ہیں کہ ان کی بات کو سنا جائے؟ نہیں. یا اللہ پھر ان کی بات سن کیوں لیتا تھا؟ فرمایا وہ اس قابل نہیں تھے کہ ان کی بات کو سنا جائے, لیکن وسیلہ وہ لے کے آتے تھے کہ جن کے وسیلے کو میں رد نہیں کر سکتا تھا. اس لیے محبوب کے وسیلے کی وجہ سے جن کی بات نہیں بھی سننی تھی میں ان کی بھی سن لیتا تھا. یار ہم بڑے گنہگار صحیح, ہو سکتا ہے وہ ہماری نہ سنے, لیکن کبھی مصطفیٰ کو وسیلہ ڈال کے دیکھو تو صحیح, کبھی مصطفیٰ کے وسیلے سے اس سے بات کر کے دیکھو تو صحیح. اور یہ یقین ہے ہمارا کہ مصطفیٰ کے وسیلے سے جب بات کی جائے ہاتھ بعد میں اٹھتے ہیں, زبان جنبش میں بعد میں آتی ہے, دل کے اندر ابھی خواہش موجود ہوتی ہے کہ مصطفیٰ کا وسیلہ پیش کیا جائے. اللہ تعالیٰ مصطفیٰ کے وسیلے سے سارے معاملات درست ہو جاتے ہیں. اور یہ میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ. اور میں نے تو صرف حضور کے وسیلے کی بات کی نہیں, اللہ تعالیٰ کے محبوب. اور ہاں یہاں پر ایک بات میں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے سے کرتے تھے. حضرت سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ آپ کے بھانجے ہیں حضرت
عبداللہ بن زبیر، یہ حضرت سیدہ اسماء بنت ابو بکر جو آپ کی دوسری بہن ہے، حضرت اسماء کے بیٹے حضرت عبداللہ بن زبیر. تو سیدہ کائنات کی یہ عادت طیبہ تھی کہ آپ جو ہے وہ بڑی سخی تھی، سخاوت بڑی کرتے تھے، بڑا فیاضی کا مظاہرہ کرتے تھے. چونکہ ظاہر بات ہے بندہ جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو نا، اس کی عادتیں اور خصلتیں اس بندے میں آ جاتی ہیں. تو علامہ مولانا رومی نے کہا یا شیخ سعدی نے کہا کہ صحبت صالح ترا صالح کنت اور صحبت طالع ترا طالع کنت. اچھے بندے کی صحبت تمہیں اچھا بنا دیتی ہے اور برے بندے کی صحبت تمہیں برا بنا دیتی ہے. تو سیدہ کائنات کیونکہ اس ہستی کی صحبت میں رہی ہے کہ جو کائنات کی سب سے بڑی سخاوت کرنے والی ہستی ہے، یعنی حضور کی ذات، تو اس ہستی کا اثر سیدہ کائنات کی ذات پر یہ ہوا کہ آپ بھی بڑا سخاوت کا مظاہرہ کرتے ہیں. جو آیا دے دیا، حتیٰ کہ اپنی بھی پرواہ نہیں کرتی، جو آیا سائل اس کو دے دیا، خود کھانے کے لیے بات ہو گئی. حضرت عبداللہ بن زبیر نے ایک دفعہ بطور مشورہ کے حضرت سیدہ عائشہ کو فرمایا کہ اس طرح کیا کریں، کچھ اپنے لیے بھی رکھ لیا کریں، کچھ صدقہ کر دیا کریں، آپ سب کچھ ہی لٹا دیتی ہیں. سیدہ کائنات کو یہ بات بڑی ناگوار ہوئی کہ میں اس کی راہ میں خرچ کرتی ہوں اور یہ مجھے روک رہا ہے. حالانکہ بھانجا ہے، اور بھانجا بھی وہ ہے کہ جو سیدہ کائنات کو بڑا محبوب ہے. سیدہ کائنات ناراض ہے، حضرت عائشہ صدیقہ ناراض ہو گئی. اب ہوا یہ کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے آپ کو بڑی منانے کی کوشش کی، لیکن بعض اوقات بندہ اس کی طبیعت کہیں اس قدر جو ہے وہ پریشان ہو جاتی ہے کہ پھر سنبھلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر نے بڑا منانے کی کوشش کی، بڑا راضی کرنے کی کوشش کی، بات نہیں مانی. آخر حضرت عبداللہ بن زبیر بڑے پریشان ہوئے کہ یہ وہ خالہ ہے میری، ایک تو خالہ ہے، دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ یہ نبی کی زوجہ ہے، مومنوں کی ماں ہے، اور آپ کو ناراض کرنا گویا بڑا خطرے والا معاملہ ہے. بڑی کوشش کی، بڑے بڑے لوگوں کو درمیان میں لے کے آئے، لیکن سیدہ کائنات نے جو ہے وہ راضی ہونے کا اعلان نہیں کیا. اسی دوران حضور کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدہ کے رشتہ داروں میں سے کوئی رشتہ دار حضرت عائشہ سے ملنے کے لیے آئے. یعنی حضور کے ننیال سے کوئی رشتہ دار حضور کے سیدہ کائنات سے ملنے کے لیے آئے. ان میں عبد الرحمن بن اسود، حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ لوگ حضرت سیدہ کائنات سے ملاقات کر گئے. تو چونکہ سیدہ حضور کی قرابت کی وجہ سے، چونکہ حضور کے نانکے تھے ننیال، تو سیدہ بڑی عزت کرتی تھی. اور آتا ہے کتابوں کے اندر فرمایا وَكَانَتْ أَرَقَّ عَلَيْهِمْ لِقَرَابَتِهِمْ بِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت عائشہ حضور کی قرابت اور رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہوئے ان لوگوں کے ساتھ بڑی مہربانی کیا کرتے. اب حضرت عبداللہ بن زبیر نے دیکھا کہ جو بات نہیں بن رہی آج بن جائے گی. حضرت عبداللہ بن زبیر حضور کے ان جو ننیال کے رشتہ دار تھے نا، ان سے ملاقات کی اور ان کو کہنے لگے کہ دیکھو میرا معاملہ ہو گیا خراب، میں نے ایک ایسی بات کر دی جو سیدہ کے قلب اطہر پر ناگوار گزری ہے. سیدہ نے مجھ سے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے اور میں نے بڑی بڑی شخصیات کو درمیان میں وسیلہ ڈالا ہے، وسیلہ کے طور پر پیش کیا ہے، بات کو سلجھانے کے لیے پیش کیا ہے، لیکن بات سلجھتی نہیں ہے. سیدہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اب مجھے یقین ہے کہ حضور کی قرابت کی وجہ سے سیدہ تمہاری بات مان لے گی، تم میری سفارش کرو، اگر سیدہ تمہاری بات مان لے تو میری بات بن جائے گی.
اب وہ جو حضور کے جو ننیال کے رشتہ دار تھے، انہوں نے جب حضرت عبداللہ بن زبیر کی سفارش کی کہ یہ آپ کے بھانجے بھی رکھتے ہیں، آپ کی ان کے ساتھ رشتہ داری بھی ہے، اور پھر سب سے بڑی بات کہ ہم حضور کے رشتہ دار ہو کے آپ کو سفارش کرتے ہیں کہ آپ انہیں معاف کر دیں۔ جب سیدہ کائنات کی بارگاہ میں حضور کے ننیال کے رشتہ داروں کا وسیلہ پیش کیا گیا تو حضرت عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں جو بات کئی دنوں سے نہیں بن رہی تھی، مصطفیٰ کے رشتہ داروں کے صدقے سے اللہ نے وہ میری بات بنا۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وسیلہ اللہ کے نیک بندوں کا انسان کو بڑا فائدہ دیتا ہے اگر اس کو سمجھا جائے، اور نیک لوگوں کا، پاک لوگوں کا، صالح لوگوں کا وسیلہ یہ بڑی کام کی بات ہے۔ میں آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ مصطفیٰ کے وسیلے کے بغیر ہم انسانوں سے بات ہی نہیں کی۔ بس آخری بات، سورہ اخلاص جس کو لوگ سورہ توحید بھی بولتے ہیں، سورہ اخلاص بھی بولتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے جب بات کی تو قل هو اللہ احد معبود، آپ فرما دیں کہ میں اچھا عربی عبارات کے اعتبار سے میں بات کہا کرتا ہوں، جو بندہ تھوڑی بہت عربی سمجھنے والا وہ سمجھتا ہے کہ بات اگر شروع کرے کی جاتی ہو اللہ احد تو بھی ٹھیک ہے، اگر کل ساتھ نہ لگایا جاتا ہو اللہ احد سے بات شروع کی جاتی تب بھی ٹھیک تھا کہ وہ اللہ ہے، اور اگر ہوا کو بھی ہٹا دیا جاتا، کل کو بھی ہٹا دیا جاتا، اللہ احد سے بات شروع کی جاتی تب بھی ٹھیک ہے اللہ ہے۔ لیکن رب نے یہ ہوا اور ہوا سے پہلے کل کیوں لگایا؟ فرمایا بات تو ہوا سے بھی شروع ہو سکتی ہے، بات اللہ سے بھی شروع ہو سکتی ہے، لیکن بات محبوب تجھ سے شروع کریں گے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے میں رب ہو کر اپنی توحید کا اعلان بھی تیرے وسیلے کے بغیر نہیں کرتا، جب میں رب ہو کر مخلوق سے اپنی توحید کی بات کرتا ہوں تیرے وسیلے کے بغیر نہیں کرتا۔ کسی کا منہ ہے جو تیرے وسیلے کے بغیر مجھ سے بات کرتا، تو جو رب بغیر مصطفیٰ کے وسیلے کے ہم سے بات نہیں کرتا، اگر ہمیں بھی اس سے کوئی بات کرنی ہے، اس سے کوئی رشتہ استوار کرنا ہے، اس سے قربت حاصل کرنی ہے، تو پھر مصطفیٰ کی ذات کو درمیان میں وسیلہ رکھنا پڑے گا، اور جو مصطفیٰ کا وسیلہ بناتے ہیں وہ یہاں بھی کامیاب ہوتے ہیں، وہاں بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ سب کا